اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الدخان تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے۔ آج کے سبق میں سورۃ الجاثیہ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ ابتدائی تعارف پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے مقام نزول کے اعتبار سے۔ تو ایک روایت کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ آفٹر ہجرہ نازل ہوئی، لیکن اگر پوری سورہ کو دیکھا جائے تو میجورٹی آیات کے اعتبار سے اس سورہ کو مکی ہونے کا رینک حاصل ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور زمان نزول پر اگر غور کریں تو ان 7 سورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حامیم کے ساتھ کیا گیا، یعنی ہم حوامیم سورہ پڑھ رہے ہیں، اس میں 6 نمبر پہ یہ آتی ہے۔ اس کے بعد اگلے پارے کی پہلی سورہ سورۃ الاحقاف 7 سورہ ہے، اور اگر انہی سوراز پہ غور کیا جائے تو مضامین اور مطالب میں یکسانیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان تمام سوراز کا نزول یکساں حالات میں ہوا، ایک سے حالات تھے اور یک کے بعد دیگرے ان صورتوں کا نزول ہوا اور مکہ میں ان صورتوں کا نزول ہوا۔ اس کے بعد اگر بات کر لیں اس کے رکوع اور آیات کے حوالے سے تو اس میں 4 رکوع ہیں، 37 ورسز ہیں، 37 آیات اس سورہ میں موجود ہیں۔ اس سورہ کو جاثیہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جاثیہ کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل گھری ہوئی کوئی چیز، ٹھیک ہے، یعنی زانوں کے بل گرا ہوا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا قیامت کی ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانوں کے بل گھری ہوئی ہوگی، یعنی جس طرح گزشتہ اقوام کے بارے میں ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں نا کس طرح سے منظر کشی کی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کو ہلاک کر دیا گیا اور تباہی کا وہ منظر، تو قیامت کے دن کی تباہی کا وہ منظر اور اس منظر میں موجود ہمارے یہ تمام تر اونچے اونچے محلات یا یہ عالی شان محل یا یہ ہمارے جو آج کل کے مضبوط قلعے ہیں، ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات تو آیت نمبر 28 میں ہی پڑھیں گے، لیکن اس تمام ذکر کو اللہ نے ایک لفظ کے ساتھ مکمل سمرائزڈ فارم میں ذکر کیا، جاثیہ، ٹھیک ہے، کہ یہ اونچی اونچی محلات قیامت کے دن شدت سے ہولناکیوں سے گر جائیں گے، جس طرح کہہ لیں گے کسی کا شدید تباہ شدہ ہو جانا، اور اس چیز کی منظر کشی اس لفظ کے ساتھ کی گئی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو بھی سورۃ الجاثیہ کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں اس سورہ کے مضامین کی۔ تو عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا، کیونکہ اس وقت ان کے لیے جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا تھا ان کے لیے بڑا دشوار تھا، اور اسی دشواری کی دیوار کو منہدم کرنے کے لیے عالم رنگ و بو کی بلندیوں اور پستیوں میں بکھری ہوئی ان روشن نشانیوں کی طرف قارئین کی توجہ اس سورہ کے ذریعے مبذول کروائی کہ قدرت کی ہر چیز چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ ہم پر غور کرو، دیکھو کہ ہمارے بنانے والے نے کس قدر حکمت کے ساتھ ہمیں بنایا ہے، اس کی قدرت کاملہ اور علم محیط کی شہادت دے رہی ہیں تمام بستیاں۔ تو الغرض یہ کہ رب العالمین وہ وحدہ لا شریک ذات ہے کہ جس نے تمام کائنات بنائی اور کائنات میں موجود لوگوں کو اسی کائنات میں موجود جتنی بھی شہادتیں ہیں رب العالمین کی ایگزسٹنس کی، ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ پوری سورہ ان مضامین کے گرد گھومتی ہے۔ تو مرکزی مضمون اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کا اعتراف کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ میں دیگر اور مضامین ہیں۔ ابتدا میں آسمانوں اور زمینوں، انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں، رات اور دن کی تبدیلیوں میں، آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں، اور ہواؤں کی گردش میں، الغرض یہ کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ ایسا کون سا پوائنٹ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد ایسی کون سی بات رہ گئی کہ جس پر تم ایمان لاؤ گے جب تم اپنے ارد گرد اتنے بڑے بڑے دلائل دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود تم یقین کرنے سے قاصر ہو؟ اس کے علاوہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا،
اور جو برے کام کرتا ہے تو ان کاموں کا وبال بھی اسی پر ہے۔ کوئی جان بروز قیامت کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہاں ماں سوائے ان کے کہ کسی نے گناہ ایجاد کیا اور پھر دوسرا اس کی پیروی میں اس گناہ پر عمل کرنے لگا۔ اس کے سوا بروز قیامت ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ میرے گناہ کا بوجھ میرے فلاں دوست کے کندھوں پر ڈال دے، یا کوئی شخص کہے کہ ہاں یہ میرے ماں باپ لگتے ہیں، اس کے گناہ میرے کندھے پہ ڈال دے، اے اللہ مجھے جہنم میں بھیج دے، ان کو بچا لے۔ نفسا نفسی کا دور ہوگا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی جان بچ جائے، اور اس کی جان کس پر مبنی ہے؟ اس کے اپنے اعمال پر، اور اعمال پلس رب العالمین کی رحمت پر۔ تو کوئی جان کسی جان کا بدلہ اس دن نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے، اپنے کفر پر قائم رہنے والے اور قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے اور ان کی ہدایت کو نہ ماننے والے کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ونس اگین بنی اسرائیل کے جس کا جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ابتدائی طور پر پہلے پارے میں ہمیں جس بنی اسرائیل کا ڈیٹیل میں تعارف، ذکر، حالات اور انجام ملتا ہے، اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ اس بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتیں بے شمار، ان کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ تورات میں اللہ نے بنی اسرائیل کو دین، حلال و حرام کا بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے معاملے میں روشن دلیلیں دیں، لیکن انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لی، اور علم آ جانے کے باوجود، صحیح حق کا علم ہو جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اختلاف کیا، تو ان کے اس عمل کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ برے کام کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں، اور ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے، یعنی کسی نیک کی روح قبض ہو، کسی نیک کو موت آئے، اور کسی گناہ گار کی روح قبض ہو اور اس گناہ گار کو موت آئے۔ مومن اور کافر ان دونوں کی زندگیوں میں بھی فرق ہے اور موت میں بھی، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور ذکر ہوا کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے افعال کے بارے میں ذکر کیا گیا، ان کے برے افعال بیان کیے گئے، ان کی مذمت کی گئی، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کے آخر میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں اور کفار کے انجام کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کی گئی۔ اگر اس سورہ کو دیکھا جائے ایز اے ٹولڈ کہ 7 صورت حوامیم اور ان کے مضامین مطالب سیم ہیں، بالکل اسی طرح سے ہر سورہ دوسری سورہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خاصی مناسبت رکھتی ہے، سملیرٹیز ہیں تمام سورہز کے اندر۔ اگر اس سورہ کو اپنے سے ماقبل سورۃ الدخان کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو ایک مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الدخان کے آخر میں قرآن پاک کا تعارف بیان کیا گیا، اور سورۃ الجاثیہ کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کا تعارف ذکر ہوا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں کائنات کی تخلیق سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مضامین بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں میں علم کی روشنی پیدا کر دے، ہمارے دل و دماغ کو علم کی روشنی سے منور کر دے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا ہو، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سورۃ الجاثیہ کی ابتدائی تفسیر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔